عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے والے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما گرفتاری کے بعد رہا ہو گئے۔ پولیس کے مطابق قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ رہائی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہا کہ ہمیں حبس بے جا میں رکھا گیا، ہمیں غیر قانونی طور پر چوکی کی حوالات میں بند رکھا گیا۔ ہم نے کہا کہ اگر ملاقات نہیں کرانی تو ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن جب ہم واپس جانے لگے تو ہماری گاڑیوں سے گھسیٹا گیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی کمیٹی نے آئینی بینچ کے سامنے مقدمات مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئینی بینچز 14 نومبر سے سماعت کا آغاز کرے گا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس محمد علی مظہر نے ٹیلی فون پر اجلاس میں شرکت کی۔ اسموگ کے باعث فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ، پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب میں دفتروں کے 50% عملے کو آن لائن کام کرنے کا حکم۔ تعلیمی ادارے 13 نومبر سے 17 نومبر تک مکمل بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفاتر میں صرف 50% سٹاف کو بلایا جائے گا۔ 50% سٹاف گھروں سے کام کرنے کا پابند ہوگا۔ بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی۔ پارلیمنٹ نے کرپشن کیسز ختم کر دیے۔ جب ہوش آئے گا تو دیر ہو جائے گی۔ 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی کے نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ آج سماعت کے موقع پر انہوں نے کہا کہ نیب کرپشن کیس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کرے کہ اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی برئت کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ عمران خان پر پنجاب میں کتنے مقدمے ہیں، تفصیل سامنے آ گئی۔ عمران خان پر پنجاب پولیس نے 54 مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ پنجاب حکومت نے عمران خان پر صوبے بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ سرکاری وکیل کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پر لاہور میں 21 مقدمات، راولپنڈی ڈویژن میں 19، شیخوپورہ میں 7، فیصل آباد میں 5 اور گجرانوالہ میں بھی 1 مقدمہ درج ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت 2 حکومتیں، ایک حکومت بشرا بی بی اور دوسری حکومت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ، بولے صوبے میں گورنر راج کا فی الحال کوئی امکان نہیں، دیگر وزرائے اعلیٰ اپنے صوبوں کو ترقی دینے میں مصروف ہیں، ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ احتجاج اور دھرنوں میں لگے ہوئے ہیں، پولیس کی قربانیوں کو مانتے ہیں، لیکن فوج صوبے سے چلی گئی تو امن کا قیام مشکل ہوگا۔ عمران خان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، علی محمد خان نے بتا دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے انکشاف کیا کہ ایک پروگرام میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہنچا تو عمران خان دیگر لوگوں کی طرح استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ان کو اس جرت کی سزا دی جا رہی ہے۔ علی محمد خان کے مطابق عمران خان نے روس سے سستے تیل کی بات کسی کو پرمٹ دینے کے لیے نہیں کی تھی، ان کے دورہ روس کے بعد پاکستان میں سستا تیل ملتا۔ عمران خان نے فوجی قیادت سے مشورے کے بعد روس کا دورہ کیا تھا، ہمیں آج بھی روس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو ہماری فوج اور عدلیہ کو ان کو مضبوط کرنا چاہیے تھا۔ بانی پی ٹی آئی باہر آئے تو کسی کو جیل میں نہیں ڈالیں گے۔ 27 لاکھ شہریوں کا ریکارڈ نادرا سے چوری ہوا، چیئرمین نادرا کا بڑا اعتراف۔ مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ خرم نواز کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی کمیٹی کو بریفنگ۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ ریکارڈ چوری ہونے کے معاملے پر انکوائری کی گئی ہے تاکہ سیکریسی کی دوبارہ سے خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ نادرا میں اشتہار دیے بغیر کئی اہم تعیناتیاں کی گئیں اور بہت سے افسروں نے اپنی ڈگریاں تعیناتی کے بعد مکمل کیں۔ ملک میں سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی کمی ہو گئی۔ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,000 روپے کی کمی، فی تولہ قیمت 2,70,500 روپے ہو گئی۔ ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت بھی 6,000 روپے کم ہو کر 2,31,911 روپے ہو گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت پاکستان نہ آنے کی تحریری وجوہات دے، پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے خط میں بھارت کے پاکستان آنے سے انکار کی وجوہات طلب کی ہیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارتی بورڈ انکار کی وجہ لکھ کر دے۔ خط میں پی سی بی نے آئی سی سی کو چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کرانے پر ہی زور دیتے ہوئے حکومتی موقف سے بھی آگاہ کر دیا۔